بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ٹیپو انفو۔ تو ہم نے شروع کیا ہے لیکچر سیریز کمپیوٹرز کا سبجیکٹ جو ہے یہ فارمیسی ٹیکنیشینز اور بی کیٹیگری کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو اس کا لیکچر نمبر 9 ہے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ 8 لیکچر سن چکے ہیں۔ اگر پچھلے لیکچر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں لنک دیا جائے گا، وہاں سے آپ پچھلے تمام لیکچر پلے لسٹ کی فارم میں سن سکتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں شامل ہے ریکارڈ کیپنگ ڈیٹا انالیسس۔ آج ہم جو ہے ریکارڈ کیپنگ ڈیٹا انالیسس پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے تھا ہمارا ایم ایس ورڈز کا انٹروڈکشن تھا اور اس کو پریکٹیکل تھا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو ریکارڈ رکھا جاتا ہے میڈیکل پریکٹیشنرز کے اندر، تو وہ اس کا ریکارڈ کیپنگ کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور وہ کیسے رکھا جاتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے ڈیفینیشنز آف ہیلتھ ریکارڈز۔ جو ہیلتھ ریکارڈ ہوتا ہے اس کا ڈیفینیشنز کیا ہے، گڈ ریکارڈ کیپنگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے کمپیوٹر بیسڈ پیشنٹ ڈیٹا اینڈ ڈرگ ڈیٹا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن آف ہیلتھ ریکارڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: ہیلتھ ریکارڈز may be defined as any relevant record made by a health care practitioner at the time of consultations or examination or the patients۔ یعنی ایک ہیلتھ ریکارڈ جو ہوتا ہے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ریلیونٹ ریکارڈ ہو سکتا ہے جس کا تعلق جو ہے ہیلتھ کیئر پریکٹیشنر سے ہو۔ جب وہ ہیلتھ کیئر پریکٹیشنرز کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا فزیشین ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، فارماسسٹ ہو سکتا ہے۔ جب وہ کسی بھی پیشنٹس کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے یا اس کو کنسلٹیشن کر رہا ہوتا ہے، مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ اس کی ہیلتھ کے بارے میں، تو وہ اس سے متعلقہ ریکارڈ بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیلتھ ریکارڈ، ٹھیک ہوگا۔ یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ اپنے ورڈوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ہی بیان کریں جیسے میں نے بتائی ہے، تو آپ اس کو اپنی الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ دی ریکارڈ انکلیوڈس دی فالوئنگ پرٹیکولر۔ ریکارڈ کے اندر یہ یعنی جو ہیلتھ ریکارڈ ہوتا ہے جو پریکٹیشنر بناتا ہے یا فزیشین یا فارماسسٹ بناتا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس میں پیشنٹ بایو ڈاٹا شامل ہوتا ہے۔ بایو ڈاٹا کے اندر آپ کو پتہ ہے نیم، ایج، سیکس، ایڈریس، فون نمبر اور دوسری لیگل ڈاکومنٹس وغیرہ کی انفارمیشن ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ہیلتھ ریکارڈ ہوتا ہے اس میں شامل ہوتا ہے میڈیکل ہسٹری پیشنٹس کی۔ اگر پیشنٹس پہلے آیا ہے تو اس سے کیا مسئلے تھے وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں اکارڈنگ ٹو ہیلتھ کے مطابق۔ اس کے پریویس میڈیکل ہسٹری اس کے لیے لکھی جائے گی۔ کرنٹ میڈیکل سچویشن کیا ہے اس کی، یعنی اس میں امپرومنٹ ہے یا اس کے اندر ڈیفیشنسی ہے، اس کی ہیلتھ کے بارے میں تمام چیزیں لکھی جائیں گی۔ سمپٹم علامات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بیماری کے متعلقہ کیا علامات ہیں۔ تھراپیز یوزڈ، یعنی کون سی وہ علاج استعمال کر رہا ہے اس کے لیے، اس کو ہیلتھ کے بہتر بنانے کے لیے۔ ڈرگ یوز فار دی ٹریٹمنٹ، کون سی ادویات استعمال کر رہا ہے۔ اینی سائیڈ افیکٹ دیٹ اکر ڈیورنگ دی ٹریٹمنٹ، آپ کی ٹریٹمنٹ کے دوران اس کو اگر کوئی سائیڈ افیکٹ آیا ہے تو وہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے ہیلتھ ریکارڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اینی کمپلیکیشن ڈیورنگ تھراپی یعنی علاج کے دوران اس کو کوئی کمپلیکیشن ہو گئی ہے، یعنی کوئی ایسی خراب سچویشن ہو گئی ہے، صحت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تو وہ بھی آپ نے کمپلیکیشن بھی ہیلتھ ریکارڈ کے اندر مینشن کرنی ہوتی ہیں۔ پریویس ڈوزیج ETC، جو پہلی خوراک کیا کھا رہا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ جو بھی متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے پیشنٹس کے ہیلتھ ریکارڈ کے آپ نے ضرور لکھنی ہوتی ہیں یا پریکٹیشنرس نے ضرور لکھنی ہوتی ہیں ہیلتھ ریکارڈ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ہیلتھ ریکارڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ جو آج کے ہمارے ٹاپک کا ہے، اس میں گڈ ریکارڈ کیپنگ، یعنی یہ ایک ہیلتھ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہیلتھ ریکارڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں گڈ ریکارڈ کیپنگ کے پوائنٹس بھی ذہن میں پتہ ہونے چاہیے کہ کس طرح جو ہے ہم جو ہے کوئی بھی ریکارڈ ہو، چاہے ہیلتھ ریکارڈ ہو یا کوئی بھی کلیریکل ریکارڈ ہو، تو اس کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ اس کے پوائنٹ یہ ہیں:
It is important to up-to-date patients' information relating to symptoms, diagnosis and treatment in patient health record for many reasons. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں پیشنٹس کے ہیلتھ ریکارڈ کے متعلق اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن جو ہے اس کے اندر اس کی سمپٹم ڈائگنوز ٹریٹمنٹ اور ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے پیشنٹس کی وہ ہیلتھ ریکارڈس کے اندر ہونی چاہیے. اس کی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں اور جو انیکوریٹ ریکارڈس کیپنگ کین ریزلٹ ان ڈیلے اینڈ پاسبل ہارم ٹو دی پیشنٹس. اگر ہم ہیلتھ ریکارڈ مینٹین نہیں رکھتے یا ہمارا ہیلتھ ریکارڈ جو ہے انیکوریٹ ہے یا غلط ہے اس سے جو ہے ہمیں پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم انیکوریٹ ریکارڈ کی وجہ سے اگر پیشنٹس کا معائنہ کریں تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو پیشنٹس کو اس غلط ریکارڈ کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو گڈ ریکارڈ کیپنگ میں شامل ہے ریکارڈ کرنٹ انفارمیشن آن دی کیئرس اینڈ دی کنڈیشنز آف دی پیشنٹس. یعنی آپ کے ہیلتھ ریکارڈ میں شامل ہونا چاہیے کرنٹ انفارمیشنس کہ اس کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ ریکارڈس دی سورس آف ریفرنس آف پیشنٹس دی جنرل پریکٹیشنر ہاسپٹل کنسلٹنٹس. یعنی ہیلتھ ریکارڈ میں شامل ہونا چاہیے کہ یہ ہیلتھ ریکارڈ کس چیز کے متعلق ہے. یعنی سورس کیا ہے, کیا اس کو جنرل پریکٹیشنرس نے یہاں بھیجا ہے یا ہاسپٹل کنسلٹنٹ نے اس کو یہاں پر ریفر کیا ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ ریکارڈ اینی پرابلمس دیٹ ہیو بین ارائزن ہیلتھ. گڈ ریکارڈ کیپنگ میں کیا ہونا چاہیے, ایسا ریکارڈس بھی شامل کرنا چاہیے جو پرابلمس ارائز ہوئی ہیں وہ ریکارڈ بھی میں شامل ہونے چاہیے. اس کے بعد ریکارڈ ایویڈنس آف اینی پلانڈ اور ڈیلیورڈ کیئرس. کوئی بھی پلانڈ اور ڈیلیورڈ کیئرس ہے وہ بھی ریکارڈس اس کا بھی ریکارڈ رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے اوائڈ اینی انیکوریسی گیپس. اگر کوئی انیکوریسی گیپ اننیسیسری گیپ اوائڈ اینی اننیسیسری گیپ. اگر کوئی ٹریٹمنٹ کے دوران اگر کنٹینیوس ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی تو غیر ضروری گیپ رکھا گیا ہے اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اوائڈ دی ایکشنس ایگریڈ ود دی پیشنٹ ایٹ دی ٹائم آف ڈسچارج. یعنی جو پیشنٹس ریکارڈ دی ایکشنس ایگریڈ ود دی پیشنٹ ایٹ دی ٹائم آف ڈسچارج. یعنی جو پیشنٹس کو جب ہم ہاسپٹل سے ڈسچارج کر رہے ہوتے ہیں اس طرح جو اس کو ہم فائنل پرسکرائب کر کے میڈیسن لکھتے ہیں اس کا بھی ریکارڈ رکھنا چاہیے. اور ریکارڈ اینی ایڈورس ریئیکشنز اور پرابلمس انکلوڈنگ ڈرگ الرجیز کے دوران اگر اس کو کوئی پرابلمس اریز ہوئی ہیں, یعنی کوئی اگر ڈرگ استعمال کرتا تھا پیشنٹس اس کی وجہ سے اس کو الرجیز ہوئی ہے یا کوئی ایڈورس ریئیکشن ہوا ہے یا کوئی پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں اس کا بھی ریکارڈ رکھنا یہ بھی گڈ ریکارڈ کیپنگ میں شامل ہے. کیس نوٹس مسٹ ناٹ بی ریموو فرام دی ہاسپٹل اور سینڈ اوریجنل کیس نوٹ ٹو دی ادر ہاسپٹل. یعنی اگر جو پیشنٹس ہے اس کا جو کیس ہسٹری ہے آپ کہہ سکتے ہیں پورا جو کیس نوٹس ہوتا ہے اس کے اندر پیشنٹس کی اے ٹو زی تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کو ہاسپٹل سے ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا جو ہے اوریجنل کیس جو ہے دوسرے ہسپتال کو بھی دینا چاہیے تاکہ وہ اس کو کنسلٹیٹ کریں ان فیوچر میں تاکہ کوئی اس طرح کا اور پیشنٹ آئے تو اس کی پریویس کیس ہسٹری سیملر کیس ہسٹری سے اس کو ہیلپ مل سکے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد لیبارٹری رپورٹس بھی گڈ ریکارڈ کے میں شامل ہے. ایچ انٹری مسٹ بی ڈیٹڈ اینڈ سائنڈ ود اسٹاف نیم اینڈ پروفیشنل ڈیزگنیشنز. یعنی کوئی بھی آپ ریکارڈ رکھتے ہیں ہاسپٹلس کے حوالے سے تو آپ جو ہے اس کے اوپر ریکارڈ کی ان کے ساتھ ساتھ ڈیٹ اور سائن بھی کرائیں گے اسٹاف کا اور اسٹاف کا نام اور اس کا ڈیزگنیشن بھی اس ریکارڈ میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے نا. ایچ انٹری کے سمجھ آ گئی آپ کو. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ انٹریز مسٹ بی کمپلیٹڈ ایز سون ایز پاسبل. یعنی کوئی بھی آپ انٹری کرتے ہیں ہیلتھ ریکارڈ کے متعلق تو وہ وقت جلد سے جلد اس کی انٹری کر دینی چاہیے آپ کے ریکارڈ کے اندر. ٹھیک ہے نا. تاکہ آپ کو ڈیلے ہونے کی وجہ سے آپ مس نہ کر سکیں اینی ٹائپ آف انٹریز یا اینی ٹائپ آف ریکارڈ کوئی مس نہ ہو سکے. یہ ہے تمام پوائنٹ گڈ ریکارڈ کیپنگ کی. امید ہے کہ آپ کو اس کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا اور اس آئیڈیا کے مطابق آپ جو ہے
اپنی طرف سے اگر کوئی اور پوائنٹ آ رہا ہے گڈ ریکارڈ کیپنگ میں تو وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں اور انہی کو اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں انہی پوائنٹس کو. تو لاسٹ پوائنٹس ہیں یوز پریسائز لینگویج اینڈ ٹرمینالوجی دیٹ پیشنٹس اینڈ ڈاکٹر ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. یعنی جو بھی لینگویج ہوتی ہے شارٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں اکثر ڈاکٹر تو وہ شارٹ لینگویج استعمال کرنی چاہیے یعنی مختصر الفاظ میں آپ جو ہے بہت صحیح ضروری باتیں لکھ سکیں اس میں. Avoid opinion regarding the patients and observations that may not be understood by the non-professional. یعنی اپنی رائے کا اظہار نہ کریں ریکارڈز میں. صرف جو ڈاکٹر جو ٹرمینالوجیز یا اس میں انسٹرکشن لکھے یا کنسلٹیشنز کا رزلٹ لکھے گا تو وہی اس میں لکھی جائیں گے. اور اپنی اوپینین لکھنے سے تو کیا نقصان ہوگا جو نان پروفیشنل ہوں گے وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. کمپیوٹر بیس پیشنٹ ڈیٹا اور ڈائریکٹ ڈیٹا یہ آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ان کمپیوٹر بیس پیشنٹس ریکارڈس آر یوزڈ ان. جو کمپیوٹر بیس ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے. وہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹس کیئر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. فار فیوچر ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کلینیکل ریسرچ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ہیلتھ سسٹم مینجمنٹ میں استعمال ہوتا ہے. ہیلتھ سروس پلاننگ میں, ٹوٹل کوالٹی امپرومنٹس میں, بلنگ میں, رسک مینجمنٹ میں, گورنمنٹ رپورٹنگ میں بھی کمپیوٹر بیسڈ ڈیٹا استعمال ہو سکتا ہے. یعنی آپ پیشنٹس کا ڈیٹا مینولی بھی رکھ سکتے ہیں اور کمپیوٹرائز بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن جو کمپیوٹرائز ڈیٹا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور زیادہ اس کو ہم اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک فل ٹائم اس کی پیشنٹس کا ریکارڈ ہسٹری ہو جاتی ہے جس سے آپ جو ہے پیشنٹ اگر نیکسٹ ٹائم آئے تو کمپیوٹر سے ریسرچ کر کے اس کی جو ہے تمام ہسٹری جو ہے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کی رپورٹ دے سکتے ہیں کسی بھی ہیلتھ کیئر سسٹم کو. ٹھیک ہے نا. اور کسی بھی گورنمنٹ کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں اتنے ہمارے پاس پیشنٹ آئے ان کے یہ مسائل تھے اور اس طرح اس کو ٹریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے آؤٹ کمس بھی تمام جو ہے ہم پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے اس میں کمپیوٹر بیس ریکارڈ میں شامل کر سکتے ہیں. کمپیوٹر بیس پیشنٹ ڈیٹا اور جو ڈائریکٹ ڈیٹا ہوتا ہے اس کے فائدے بھی ہیں. اس کے فائدے یہ ہیں کہ تھاؤزنڈس آف پیشنٹس انفارمیشن از جسٹ اے کلک اوے, اٹس 100% سیف. یعنی ایک تو ہزاروں مریضوں کی جو انفارمیشن ہوتی ہیں آپ کمپیوٹرز کے اوپر بآسانی فائنڈ کر سکتے ہیں صرف ایک کلک کی دوری پر اور یہ سیکیور بھی ہوتا ہے. نو ون کین ایکسیس یور ڈیٹا ایکسیپٹ unauthorized persons. You can analyze the records of all your patients for presentation in journals. نہیں آپ کا ایک جو پیشنٹس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے کوئی بھی انتھرائز پرسن ایکسیس نہیں ہو سکتا, ایکسیس نہیں کر سکتا کیونکہ جو بھی کمپیوٹرز ہوتا ہے اس کے اوپر پاسورڈز یا اتھینٹیکیشنس لگی ہوتی ہیں تو انتھرائز پرسن اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا. اور پیشنٹس کا جو ریکارڈ ہوتا ہے تمام پیشنٹس کا ریکارڈ اس کو ہم کسی بڑے ڈاکٹرز کو یا آپ کہہ سکتے ہیں ایم ایس کو یا کسی بھی یعنی اتھارٹی کو ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور جرنلس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس کو کسی بھی رپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی مطلب کہ اہم نیوز کے طور پر اور اس کے پبلشر جاری کر سکتے ہیں کسی بھی پیشنٹس کے ٹریٹمنٹ کے متعلق اور پبلک کو اویئر کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا پیشنٹس ہے جس سے انفارمیشن سے پبلک کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ جرنلس کی فارم میں اس کو پبلش بھی کر سکتے ہیں. You can maintain your patient record with the details like diagnosis, treatment, complications and result. اور پیشنٹ کا ریکارڈ جو ہے کمپیوٹر پہ کس طرح رکھا جاتا ہے اس میں پیشنٹس کے ریکارڈز میں تمام ڈیٹیل ہوتی ہے پیشنٹ کی اور اس کی ڈائگنوس ہسٹری شامل ہوتی ہے, کمپلیکیشن اور ریزلٹ شامل ہوتے ہیں اس کی جو ہیلتھ کیئر کے دوران آئے تھے. وہ تمام ریکارڈز جو ہے کمپیوٹر بیس ڈیٹا میں یا ڈائریکٹ ڈیٹا میں رکھے جاتے ہیں. Along with each patient's data, corresponding photography, videos and X-ray, CT scans, ultrasound and other test reports can also be added.
ان کمپیوٹر ریکارڈز کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر بیس پیشنٹ ریکارڈز کے اندر شامل ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں، ویڈیوز، اس کی ایکس رے جو کی ہوتی ہیں، سی ٹی اسکین اور الٹرا ساؤنڈ اور دوسری جو ٹیسٹ رپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی کمپیوٹر بیس پیشنٹ ریکارڈ میں شامل ہوتی ہیں۔ تو آپ کو ریکارڈ رکھ ہی رہے ہیں تو آپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا ریکارڈ رکھیں گے جو پیشنٹس کے متعلقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے We can categorize list of patients on the basis of diagnosis, treatment given and complication and result۔ کیونکہ کمپیوٹر میں ہم ریکارڈ رکھ سکتے ہیں تو کمپیوٹر میں کیٹیگرائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تو آپ جو ہے تمام پیشنٹس کا جو ہے ریکارڈز جو ہے کیٹیگرائز کر لیں گے اس کی ڈائگنوز کی بیسس پر، یعنی اس کی جب آپ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، پیشنٹس کو چیک کرتے ہیں تو اس چیکنگ کے دوران اگر سملر ٹائپ آف پیشنٹس ہے اس کو ایک طرف رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ ٹائپ آف پیشنٹس کا ریکارڈ ایک طرف رکھ لیں، اور تمام پیشنٹ کا کیٹیگرائز وائز بھی ریکارڈ رکھ سکتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کمپلیکیشن رزلٹ کی بیس پہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے یو کین شیئر یور ڈیٹا اینی ویئر ان دی ورلڈ بائی یوزنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ آپ جو ہے جو آپ کے کمپیوٹر بیس پیشنٹ ڈیٹا ہوتا ہے یا ڈیک ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ دنیا میں کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، اس میں انٹرنیٹ بھی شامل ہے اور ای میل بھی شامل ہیں، اور جتنے بھی کمیونیکیشنز کے ویز ہیں وہ تمام انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مدد سے آپ جو ہے کمپیوٹر بیس پیشنٹ ڈیٹا جو ہے کہیں دنیا میں کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آج آپ نے پڑھا کمپیوٹر بیس پیشنٹ ڈیٹا اور گڈ ریکارڈ کیپنگ کے پوائنٹس، اور اس کے بعد ہیلتھ کیئر ریکارڈ اور گڈ ریکارڈ کیپنگ سے پہلے آپ نے ہیلتھ ریکارڈ کی ڈیفینیشنز پڑھی تھی، تو اس کے بعد آپ کا چھوٹا سا اس کے ٹیسٹ ہے، اس کے ٹاپک کے حوالے سے ٹیسٹ یہ ہے پیشنٹ بایو ڈاٹا انکلوڈ۔ پیشنٹ بایو ڈاٹا میں کیا چیز شامل ہے؟ نیم اینڈ سیکس شامل ہوتا ہے، جنڈر اینڈ ایج، کانٹیکٹ انفارمیشن آل۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی صحیح آپشن ہے جو پیشنٹ بایو ڈاٹا میں شامل ہوتی ہے۔ تو بہت آسان سا کویشچن ہے، امید ہے آپ کو اس کویشچنس کا ایزیلی اٹیمپٹ کر لیں گے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ دس از اے لاسٹ لیکچر آف کمپیوٹر فار دی سلیبس آف فارمیسی ٹیکنیشینس، اور سوری دس از سیکنڈ لاسٹ لیکچر۔ اس کے بعد لاسٹ لیکچر ہوگا ہمارا ڈیٹا انالیسس کے بارے میں، تو ڈیٹا انالیسس انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔